کائنات کا ہر گوشہ ہر کونا ذکر رسول سے منور ہے، تابہ ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا سامع کر رہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب قرار نہ محسوس کریں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب یہ موسم شروع ہوتا ہے تو اس شاخ کے اپنے رنگ ہیں، حضور کے ذکر اور حضور کے ساتھ محبت کے اظہار کے، لیکن دوسری جانب سے یہ آواز بھی آتی ہے کہ یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی یہ دور بھی آنا تھا کہ امتی کو حضور کے ذکر کے لیے بھی دلائل چاہیے ہونے تھے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اور یقیناً ان کا ذکر ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ چلو تمہیں لیے چلتا ہوں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کا صحن ہے اور صحابہ جلوہ فراز ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ کو دیکھا تو کہا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تمہارے جلسے کا مقصود کیا ہے؟ ما اجلسکم، وہ کون سی شے ہے جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ رات تو بھیگ گئی ہے اور آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کو کوئی جواب تو دیں گے آپ۔ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو سنو انہوں نے کیا جواب دیا۔ کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کرم نوازی ہوئی کہ آپ مل گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ سننا چاہو تو وہ کہا کرتے تھے من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دیا۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام ہوا ہے اس پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ حیرت زدہ تو ہوئے، لیکن برجستہ عرض کی حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو باقاعدہ صحابہ نے قسم دی، حضور نے ان سے قسم لی۔ جب قسم دے چکے صحابہ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے تم سے قسم لی ہے۔ قسم بعض اوقات واقعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے۔ تو یہ جبریل امین کے ذریعے سے پیغام آیا ہے کہ تمہارے اس عمل پر رب ناز کر رہا ہے کہ میں نے ایک نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار ہیں کہ اب بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول فرما لی جائے اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، ایک انعام دیا تھا اور یہ سرد راتوں میں بیٹھ کے اس انعام کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہتری اور خیر کی
ضمانت بن جائے تو یہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا یقیناً اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور نہ ملتے، تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، ہمیں خود شناسی کا نور بھی نہ ملتا، ہمیں اپنی ذات سے آگہی بھی نہ ملتی اگر حضور تشریف نہ لاتے، خود ہی کا تعقل بھی نہ ملتا، ہم کون ہیں، ہماری شخصیت کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے، یہ بھی سمجھ نہ آتی اگر حضور نہ آتے۔ اور جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، تو اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اب اس انسان کی رسوائی دیکھیے کہ اس کی تقدس مآب پیشانی بتوں کے چرنوں میں جھکتی رہی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن پتھر کی مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہا ہے۔ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے اور اتنی دردناک ہے کہ اس نے درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، نباتات کو، بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، سانپوں اور بچھوؤں کو، حتیٰ کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ پتھر، مٹی اور لکڑ کے صنم اور وثن اس کے معبود رہے ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں میری خدمت، ضرورت اور نوکری کے لیے بنائی گئی۔ یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے نا کہ اس کو چھاؤں دیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، اس کو آکسیجن فراہم کریں، اس کو پھل دیں، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پوری کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر ابھی۔ تو یہ جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہو، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ اس چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ اس سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہے، تو بھاگ کے قدموں میں سلامی پیش کی یا نہیں کی؟ پتھروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ پتھر کے ٹکڑے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور میری شناخت کیا ہے۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یہ کہاں سے کہاں لڑک گیا تھا، اور اب اس کی غیرت دیکھیے، اور اب اس کا بانکپن دیکھیے۔ اسے اب اپنی ذات سے آگہی ہوئی کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب پتہ چلا میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں دھرتی کا جھومر ہوں، میرے دم سے کائنات کے رنگ ہیں، اور اسے اپنی ذات سے آگہی نصیب ہوئی۔ اور جو آج بھی میرے حضور کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، آج بھی ظلمتوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ PhD ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ علم کی اتھارٹی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ اس کی طب نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں کتنا